کئی لوگ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ نبی ہمارے جیسا بشر. تو آئیں دیکھیں صحابہ کیا سمجھتے تھے، کیونکہ ایمان میں معیار صحابہ کا ایمان ہے. پہلے پارے کے آخر میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس جملے کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے صحابہ تم ایمان لائے، اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں تو پھر وہ بھی ہدایت پا گئے. تو صحابہ کے ایمان میں سے یہ بات دیکھیں گے نبی پاک کو کیا سمجھتے تھے. آج کل تو کئی لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ تمہیں پتہ ہے حضور اللہ علیہ وسلم نبی تھے؟ جی بالکل پتہ ہے. نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک اچھا انسان. اللہ کے بندو اچھا انسان تو خیر جو کہنے والا اس کو پوچھے تم اچھے انسان، وہ کہے گا ہمیں اچھا انسان ہوں. تمہارے ابا جی کیسے تھے؟ وہ کہے گا اچھے انسان. امام مسجد کیسے؟ اچھے انسان. تو صرف اچھا انسان ہونا تو نبوت کا معیار نہیں. نبی کی ایک وصف ہے وہ اچھا انسان بھی ہوتا ہے، لیکن نبی کی پہچان ہی اتنی بات کو بنا لینا اچھا انسان، یہ تو کچھ نہیں. یہ تو حقیقت مقام نبوت کی حقیقت سے ناآشنا ہونے والی بات ہے، نہ جاننے کی بات ہے. نبی اللہ کا ترجمان ہے، اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہے، اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے. تو دیکھیں صحابہ کیا سمجھتے تھے اس پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کا غسالہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، ناک جھاڑتے تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ ایک کافر آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا رویہ دیکھ کر، صحابہ کی نبی پاک کی تعظیم کے انداز کو دیکھ کر متاثر ہوا، اور جا کر اس نے یہ کہا واللہ ان تنخم نخمۃ. حضور علیہ وسلم اگر اپنا کھنگار پھینکیں تو وہ نہیں گرتا الا وقعت فی کف رجل منہم. لوگ آگے ہاتھ کر لیتے ہیں، اپنے چہروں پر ملتے ہیں، جسم پر ملتے ہیں. فَإِذَا تَوَضَّأَ جب وضو کریں قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وضوء لگتا ہے شاید لڑنے لگے وضو کے پانی لینے کے لیے برکت کو. اذا تکلموا جب بات کریں، صحابہ نبی پاک کی مجھے خفض وصفاتہم اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں آپ کے پاس. وما يهدون الیہ نظرۃ تعظیما نبی پاک کو تیز نظر سے بھی نہیں دیکھتے تعظیم کی وجہ سے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مصنف عبد الرزاق میں اور دیگر اور کتابوں میں موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم صحابہ اس قدر کرتے کہ نبی پاک جب سو رہے ہوتے تو کوئی جگانے کی ضرورت نہ کرتا. نبی پاک کی نیند کے دوران اگرچہ دوسروں کے معاملات پریشان ہوتے رہیں، نبی پاک کو نہیں جگانا، آپ کو بیدار نہیں کیا جاتا تھا. یہ دیکھیں بخاری شریف میں، ابن حبان اور بزار میں یہ عبارت ہے. بخاری شریف میں دو جگہ ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام جب نبی پاک سو جاتے لم یوقظ آپ کو بیدار نہ کیا جاتا حتی یکون ہوا یستیقظ تک خود بیدار ہوتے. اسی طرح ایک اور عبارت اسی حدیث کی، یہ مسلم شریف، مسند احمد بن حنبل، ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے. صحابہ کہتے کننا لا نوقظ نبی اللہ علیہ وسلم ہم نبی پاک کو بیدار نہیں کرتے تھے. من منامہ اذا نام جب آپ سو جاتے تو بیدار نہیں کرتے تھے حتی یستیقظ خود بیدار ہو. رؤیا الانبیاء وحی نبیوں کا خواب وحی ربانی ہے. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کو ناخنوں کے ساتھ دستک دیتے، نہ آواز دینی ہے نہ بلند آواز سے دستک دینی. یہ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ہے، قاضی ایاز کی کتاب شفا شریف میں ہے، اور امام حاکم کی کتاب معرفت علوم الحدیث میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. کانوا یقرؤون بابہ بالاظافیر صحابہ نبی پاک کے دروازے کو ناخنوں سے دستک دیتے. اسی طرح بہت سے صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام کی تعظیم کے بڑے مختلف انداز منقول ہیں. کوئی کہتا یہ امیر معاویہ فوت ہونے لگے تو وارثوں کو وصیت کی جب میں فوت ہو جاؤں مجھے قبر میں لٹاؤ تو میری آنکھوں کے پلکوں، آنکھوں کے بند آنکھوں کے اوپر اور میرے ہونٹوں میں یہ نبی پاک کے بال اور ناخن رکھ دینا اور مجھے اللہ پاک کے سپرد کر دینا. مجھے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک میری مغفرت فرما دے گا. کیا وہ اپنے جیسا سمجھتے تھے؟ کیا وہ اپنے جیسا سمجھتے تھے؟ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال صحابہ کو تبرک کے طور پر تقسیم کیے گئے اور بڑھ بڑھ کر لیتے اور اس کو ساری عمر محفوظ رکھتے. اور یہ بہت سی احادیث اس پر ہیں.